اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی اس حوالے سے سامنے آتی ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کہا ہے کہ مجھے ان سے بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی یہ کام کوئی مناسب بات نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا اس حیثیت سے۔ اب آگے فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی یہ مشیت نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اب یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے، توجہ کی بات ہے، اللہ نے پہلے کیا بات کی؟ رسولوں کی بات کی، رسول بھیجے۔ اب رسول بھیجے، رسول بھیجنے کے بعد پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ظاہر سی بات ہے دنیا سدھری بھی اور بگڑی بھی، دونوں باتیں رہی، یعنی یہ بھی ہوا لوگوں نے اختلاف بھی کیا، لوگوں نے رسولوں کے جانے کے بعد بھی کیا، موجودگی میں بھی معاملات رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ یہ ممکن نہ تھا، اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ جو روشن نشانیاں لوگ دیکھ چکے تھے رسولوں کی شکل میں اور ان کے لائی ہوئی جو کتابیں اور ان کے ذریعے جو چیزیں اللہ نے ظاہر کی، ان کے معجزات جو ہیں ان کے بعد، ایسا اگر اللہ تعالیٰ پابند کر دیتا تو کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت یہ نہ تھی کہ جبراً لوگوں کو اختلاف سے روکے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے یہ معاذ اللہ بے بس تھا اور اس کے پاس ان اختلافات اور لڑائیوں کو روکنے کا کوئی زور نہ تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ انبیاء کی دعوت سے سرتابی کر سکتا، یعنی لوگ جو ہیں بات مانتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا یعنی ایک ہی اشارہ کافی ہے اس کے لیے، تکوینی اشارہ اس طرح پیدا کر دیتا انسانوں کو، یا اس کے بعد ان کے دل میں وہی بات ڈال دیتا۔ لیکن اللہ بالجبری کام نہیں کرنا چاہتے، اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، قرآن مجید میں یہ بات اللہ نے بار بار بیان کی ہے، اور لوگوں کو انتخاب کی آزادی کی دی ہے، ارادہ و انتخاب جو ہے اپنی مرضی سے جو اس راستے کو چاہے منتخب کریں اور اس پر چلنا چاہیں، اس کے لیے انہیں آزادی دی جائے گی اور وہی راستہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے اس طریقے رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجیں، مگر یہ کام نہ ہو سکا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کام کیا، جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا وہ آخرت میں فائدے میں رہیں گے، اور جنہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ دنیا میں بھی نقصان میں رہے، آخرت میں بھی نقصان میں رہیں گے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے اس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی۔ یہ کون سا دن ہے یہ جس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ انسان کی موت کے بعد یعنی آخرت کا دن ہے، جس دن کی بات کیا ہے؟ اب اس میں دونوں چیزیں جو ہیں بیان کر دی گئی ہیں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ اس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، یعنی بنیادی طور پر یہ قیامت کے دن کی بات ہو گئی۔ لیکن یہی مضمون اس حوالے سے بھی بیان کر دیا گیا، سورہ منافقون میں آتا ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، یعنی وہاں پر موت سے تعبیر کر کے کہا ہے خرچ کرو اللہ کے راستے میں قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آئے، اور پھر وہ کہے، پھر وہ سارا مضمون آگے چلتا ہے۔ تو گویا انسان کو جو مہلت حاصل ہے وہ کہاں ہے؟ دنیا میں حاصل ہے۔ یہ دنیا کی قدر و قیمت ہے، دنیا ایک بڑی قیمتی چیز ہے اس حیثیت سے کہ انسان اس دنیا میں اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، اس دنیا کے اندر محنت کر کے اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اپنی آخرت بناتا اور سنوارتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آخرت کو بھول جاتا ہے اور دنیا میں لگ جاتا ہے تو آخرت کو نقصان کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو کہا ہے یاتی یوم لا بیع، یعنی کون سی بیع کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی تجارت کی بات ہو رہی ہے کہ خرید و فروخت نہیں ہوگی، تجارت نہیں ہوگی؟ یہ وہ تجارت ہے جس تجارت کا موقع دنیا میں ہے، اور وہ تجارت جو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے کی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ابھی پہلے ہم نے آیت پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کہا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون،
ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اور جہاد کرو اس کے راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی واضح کیا گیا کہ گویا یہ مراد کیا ہے، جیسے سورہ توبہ کی اس آیت میں کہا جس میں اللہ نے تمہارے مال اور جان جنت کے بدلے خرید لیے. تو یہ ہے اصل تجارت جو بندے نے اپنے رب کے ساتھ کی ہے. وہ بندہ جو اپنے رب پر ایمان لے آیا ہے، یعنی یہ ہماری بات ہو رہی ہے. یہ جن لوگوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ پر ایمان ہی نہیں لائے، ان کا معاملہ جدا ہے، ان کی بات نہیں ہے یہ. لیکن جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لا کر اس تجارت کو طے کر لیا، یعنی سودا چکا لیا، کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ میں اس سودے کے لیے تیار نہیں ہوں. یعنی آدمی کہے گا جنت کے بدلے ٹھیک ہے اللہ نے جو بات کہی ہے. یعنی قرآن پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ سودا اللہ سے چکا ہے جو کہ قرآن میں نقل کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے مال اور اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر چکا ہے، اب اس پر اللہ ہی کی مرضی کو چلنا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تجارت کا موقع دنیا میں ہے، لہٰذا اپنی جان کے ساتھ اپنا مال بھی اس راستے میں لگاؤ، خرچ کرو. اس سے قبل کے وہ دن آئے جب تم کہو اب کرتا ہوں یہ تجارت اور اب آپ کی بات مانتا ہوں اور اب اس مال پر آپ کا تصرف تسلیم کرتا ہوں، تو یہ کوئی فائدہ اس وقت نہیں ہوگا. اس کا جو فائدہ ہونا ہے وہ اسی مقام پر ہونا ہے، اسی جگہ پر ہونا ہے. تو یہ بات اس میں بتا دی گئی ہے. نہ دوستی کام آئے گی نہ سفارش چلے گی. یہ بات بھی کسی اعتبار سے ہے. یہ معاملات آدمی سوچتا ہے وہاں کسی طرح سے کوئی کام چل جائے گا، کسی کی سفارش، کسی کا تعلق، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب معاملات دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دنیا میں کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائے. یعنی دوستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے لیے مفید ہوتی ہیں، اور دوستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے مضر ہوتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ مجرم اس دن کہے کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی وہ دوستیاں اس کے لیے مشکل کا سبب بن گئیں. اور ایسی دوستیاں بھی ہیں جو انسانوں کے کام آتی ہیں، جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص دوست ہیں آپ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے جو دوست ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سارے اس اعتبار سے سامنے آتے چلے جاتے ہیں. تو یہ تمام لوگ کیا ہیں، ان کی دوستیاں نے کام آئی ہیں. لیکن یہ اسی دنیا میں اپنی ذاتی کوشش اور کاوش جو ہے وہ اس کے اندر اس کا اپنا کہیے کہ کردار ہے، اس کی وہ بنیاد ہے. آخرت میں مجرد کوئی کوشش، کوئی دوستی اس طرح کام نہیں آئے گی کہ انسان کا عمل کچھ نہ اور وہ اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے. تو یہ مضمون گویا اس میں بیان کیا گیا. والکافرون هم الظالمون، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ ناشکری کی بات، یعنی اللہ نے نعمتیں دی اور انسان کفران نعمت کرتا ہے. یہ بات اس میں بیان کی گئی ہے. اس کے بعد وہ بڑی آیت ہمارے سامنے ہے جسے قرآن مجید کی بڑی یعنی جسے کہا سید الآیات، یعنی آیتوں کی سردار، اس حوالے سے اس کو کہا گیا یعنی آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ لا الہ الا هو، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. یعنی اللہ کی بات جو ہے، اب آپ اس کے اندر یہ جو اس میں جو خصوصیات ہیں اس کی بات بھی ہم کرتے ہیں. پہلے بنیادی طور پر اس کے مضمون کو ذرا سا گرفت میں لانے کی ضرورت ہے کہ اس میں وہ کون سی خاص بات ہے، کون سی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں جن کی بنا پر اس کو یہ مقام دیا گیا. اس قدر تاکید اس کے پڑھنے کی، ہر فرض نماز کی بات پڑھنے کے لیے کہا، رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے کہا، اور مختلف مواقعوں پر اسے پڑھ کر انسان اپنے لیے گویا طاقت و توانائی کا ایک خزانہ اپنے لیے جو ہے مہیا کرتا ہے. تو اب بات کیا ہو رہی ہے؟ بات بنیادی جملہ، پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ اس کے سوا لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اب یہ الہ کا معاملہ ہے، الہ کی بات ہم نے پہلے کی ہے. یعنی الہ کے حوالے سے یہ بات انسان کو سمجھ لینی چاہیے کہ جو بنیادی کلمہ، بنیادی بات جو کلمہ طیبہ اسے پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے، اس میں بھی یہی بات ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اس کا ترجمہ ہم معبود کرتے ہیں، عام طور پر اس کا ترجمہ ہم معبود کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور پھر اردو میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے.
یعنی یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر عبادت کا وہ مفہوم پورا سامنے رہنا چاہیے جو سامنے آ چکا ہے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے, کامل اطاعت اپنے رب کی, اللہ کی, جسے معبود تسلیم کیا ہے, بندگی, غلامی, پرستش, وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو الہ کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسعت رکھتا ہے اپنے اندر, یعنی اطاعت بھی اور عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور اس کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے, اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے, یعنی وہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان کسی اور کو الہ بنا لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ, اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اب دلائل ساری باتیں, اب اس کی صفات ہیں کسی میں تو بیان کرو. تمہارے جو معبودان باطل ہیں جنہیں کسی نے الہ بنا رکھا ہے, گھڑ رکھا ہے, تو ان میں سے کوئی ایک بات بتائے جو آگے بیان ہو رہی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات کسی میں ہے الہ میں یہ خصوصیات. الہ کون ہوتا ہے؟ جس میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں. الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر یہ خصوصیات ہیں. جس کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا. یہ دلیل ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے دی جا رہی ہے, اور یہ تمام چیزیں ایک اکیلے اللہ کے سوا کسی کے اندر نہیں ہے, یعنی کوئی بھی ان تمام صفات سے متصف نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کچھ چیزیں دنیا میں انسانوں کو بھی دے رکھی ہوتی ہیں, لیکن ایسا نہیں. ان میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ ساری ایسی طرح. تو کہا الحی القیوم, یعنی زندہ جاوید ہستی. حی کیا ہے؟ یعنی جو اپنے بلبوتے پر زندہ ہے. کوئی ایسا؟ سب کو اللہ نے زندہ کیا. زندگی سب کو کس نے دی ہے؟ یعنی پوری کائنات, یعنی اس میں کوئی ایک ہستی, کوئی ایک شے ایسی نہیں ہے اس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ از خود زندہ ہے. یعنی اسے زندگی اللہ نے دی اور اس کے زندہ رکھنے سے زندہ ہے, اور جب وہ چاہتا ہے اسے موت دے دیتا ہے. یعنی معاملہ اسی طرح سے ساری مخلوق کا معاملہ یہ ہے. تو ایک تو بات ہے کہ جو اپنے بلبوتے پر, اپنی ذات سے, اس بنیاد پر, تو کہا کہ اللہ وہ ہے الہ کہ جو حی یعنی زندہ جاوید. قیوم کیا ہے؟ قیوم جو سنبھالے ہوئے. اب اس کو قوام سے اور قائم رکھنے کے والے سے ہے, اسی سے جو ہے جو قیم نکلتا ہے, یعنی قائم رکھنے والا. نہ صرف خود قائم ہے بلکہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے, اس کے سنبھالنے سے سنبھلی ہے, اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے. انسان خود اپنے ذاتی بلبوتے پر خود بھی قائم نہیں رہ سکتا, یعنی اس کے اپنے زندہ رہنے کے لیے بھی کتنے اہتمام چاہیے, اس کے کھڑے رہنے کے لیے کتنے اہتمام چاہیے, پورے نظام کائنات کو چلنے کے لیے. تو اللہ جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے, ایسا نہیں کہ اسے کوئی سنبھالے, ہر ایک کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. یعنی ہر ایک ہے کہ اس کے لیے کچھ اسباب چاہیے, کوئی سلسلہ اسباب سے کٹا ہوا نہیں ہے. پوری کائنات میں جتنا ہم غور کرتے ہیں, ساری کائنات کون سنبھالے ہوئے؟ اللہ سنبھالے ہوئے, اور اسے کوئی نہیں سنبھالے ہوئے, یعنی اسے کسی کی حاجت نہیں ہے. یعنی خود بھی قائم ہے مستقل بذات, اور دوسروں کو قائم رکھے ہوئے ہے. تو یہ اس الہ کی صفات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اور پھر کیا کہا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, یعنی اللہ رب العالمین, اس کی صفت میں کیا بات آ گئی؟ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے. سونا تو دور کی بات ہے, اونگ بھی نہیں لگتی ہے. یعنی انسان کا معاملہ کیا ہے دنیا میں جتنی ہے, سب کا معاملہ کسی اعتبار سے ہے کہ ہر ایک جو ہے آرام کا, یعنی دوبارہ سے اپنے آپ کو تیار کرنے کا محتاج ہے, ضرورت مند ہے. یعنی کتنا کام کر سکتا ہے, کتنی کیپیسٹی ہوگی. بڑی سے بڑی مشین کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ انسان کی بات چھوڑ دیجیے, چلیے انسان تو معاملہ اس طرح ہے, لیکن جتنی مشینیں انسان نے ایجاد کر رکھی ہیں, کوئی ہے ایسی فار ایور ہو؟ حالانکہ فار ایور کا تصور انسان کے پاس نہیں ہے. یعنی ہمیشہ کا کیا تصور ہے انسان کے پاس؟ نہ خود تھا نہ خود رہے گا. جو بنائی ہوئی چیزیں ان کا معاملہ بھی اس طرح نہیں ہے. تو بنیادی طور پر کیا یہ بتا دیا کہ اللہ رب العالمین اس کو, یا جو سنبھالنے والا ہے, اس کا معاملہ کس حیثیت کا مالک حامل ہے کہ ایسا سنبھالتا ہے کہ وہ تھکن بھی نہیں ہے اسے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر تھوڑی غفلت ہو جائے, آگے پیچھے ہو جائے, تو سنبھالا جا سکتا ہے. صاحب تو ابھی سو رہے ہیں, آپ پہ جو بیت رہی ہے بیتے, ہمیں کیا ہے بھئی, یہ کام پڑا ہوا ہے, وہ بھائی کیا کیا جائے, بیمار ہو گئے, سو گئے, نیند آ گئی ہے, انسانی ضرورت ہے فلاں. یہ بات بڑے سے بڑا اہم سے اہم آدمی جو ہے, پتہ چلتا ہے یہ معاملات کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, بھائی ان کے بغیر کیا چلے گا, چل رہا ہے مسئلہ ہے کہ نہیں ہوگا, بھائی کام تو رک جائے گا اس معاملے میں. تو اگر اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے, ایک لہجے کی غفلت جو ہے یہ کائنات کو تباہ و برباد کر دے, یعنی کائنات میں جو نظام چل رہا ہے, جو غور کرتے ہیں پتہ چلتا ہے, تو اس کا معاملہ ایسی ہستی جسے نیند تو دور کی بات ہے, اونگ بھی نہ آتی ہو, ہے کوئی کسی کے علم میں کہ ایسی ہستی فلاں ہے جو کبھی نہیں سوئے؟ حالانکہ اب تو ہمیشہ کے لیے سو گئے لوگ. تو بات اس اعتبار سے ہے کہ یہ خصوصیت اللہ کی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. یعنی یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس اعتبار سے اس طرح سامنے نہیں آتی ہے. لیکن بات یہ کہ انسان سب کچھ کا مالک اپنے آپ کو کہتا ہے, سب چھوڑ کے دنیا سے چلا جاتا ہے.
سب چھوڑ کے یعنی جتنے بھی آئے گزرے. آپ دیکھیے بات کیا ہے, اس میں دونوں طرح کے انسان شامل ہیں. یعنی ہمارے سامنے تو انسانوں کی بات ہے نا صاحب, بنیادی طور پر تو پوری کائنات کا نظام تو ہمارے سامنے اس طرح ہے بھی نہیں, ہم اسے سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ انسانوں کے معاملے میں اچھے برے دونوں طرح کے انسان. ایسا نہیں کہ برے کا معاملہ ہے خالی, اچھوں کا معاملہ بھی یہی ہے. یعنی انبیاء بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو جو تھا چھوڑ کے چلے گئے. یعنی اس معاملے میں کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں گئے ہیں, اور اس معاملے میں کبھی انہوں نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا. انبیاء کی تو خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز میرے اختیار میں اور یہ چیز میرے بس میں اور اس کا مالک میں. انہوں نے تو ہمیشہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا اور بتایا کہ اللہ ہی اصل مالک ہے اور اللہ ہی سے سارے معاملات ہیں. تو کہا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے. اور پھر فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. یعنی یہ عقیدہ بھی انسانوں کو گویا کہیے کہ بڑی گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے اور کام سے پیچھے کر دیتا ہے. یعنی اس کا غلط تصور جو ہے, شفاعت پر تفصیل سے بات, ایک مقام آئے گا ہمارے سامنے, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے, قل, آپ ان سے کہہ دیجئے, للہ الشفاعۃ جمیعا, شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. اس مقام پر بات ہوگی. یہاں جو اشارہ ہے اس حوالے سے بات ہے ہمارے سامنے رہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے پہلے تو اختیاری کسی کا نہیں ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے یہ بات کی ہے کہ کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا, کلام نہیں کر سکے گا, اور کرے گا بھی تو صحیح بات کہے گا, غلط بات کہنے کی مجال کسی کی نہیں ہوگی. لیکن یہاں دوسری بات ہو رہی ہے, دوسرے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کوئی اللہ کی جناب میں اس کے اذن, اس کے حکم کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا. دلیل, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو تمہارے آگے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اب یہ آگے اور پیچھے کیا ہے؟ آگے پیچھے بڑی وسعت رکھتا ہے. آگے مستقبل ہے, پیچھے ماضی ہے, ایک تو یہ بات ہے. اب کیا کہتے ہیں ہمارے سامنے, کیا الفاظ ہم کیا استعمال کر کے اپنے آپ کو عافیت میں لے جاتے ہیں, ازل سے ابد. ابھی ازل کیا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا مطلب ازل کہنے کا کیا ہے, ہمیشہ سے. پیچھے کیا ہے ہمیشہ, وہ ہمیشہ کہاں ہے, وہ ہمیں ہماری اس سے ہماری علم سے باہر ہے. اور ابد, ابد کیا ہے, ابد بھی ہمارے سے باہر, بس کہتے ہیں یعنی ادھر سے ادھر تک, ازل سے ابد تک. تو اس معاملے میں کیا ہے, یہ اللہ کے علم میں ہے. پھر اسی حوالے سے یہ بات یعلم ما بین ایدیہم کے بعد پھر کیا بات آ رہی ہے اسی میں کہ انسان کے کچھ سامنے, کچھ اس کے پیچھے, کچھ ادھر ہے. انسان کچھ جانتا ہے, کچھ نہیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے علم سے واقف ہے, سارے علم. تو اب کوئی اللہ کو یہ بتا سکتا ہے کہ جناب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں. یہ صاحب جو ہیں جیسے کہتے ہیں نا, کسی کو لیے بات کہتے ہیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں مجھے. یعنی کوئی صاحب علم آدمی ہو اور اس کے سامنے کوئی بات کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا معاملہ کہ تم مجھے بتا رہے ہو. یعنی دنیا میں تو پھر بھی علم کی کوئی یعنی کیپیسٹی کسی کی ایسی نہیں ہے, کوئی کسی کو کچھ بتا سکتا ہے, مگر ایسا کہ جو صاحب علم اتنا اس درجے کا ہے اور کوئی ایسا اس کے سامنے بات کرنے لگے, اسے بتانے لگے صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو, تو اللہ کے مقابلے میں کوئی بتانے لگے کہ اللہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کر لیجیے آپ. یعنی کوئی اللہ سے بڑھ کر رحیم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کوئی اللہ سے بڑھ کر صاحب علم باخبر ہو سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے بڑھ کر عادل ہو سکتا ہے؟ یعنی بہت سارے معاملات سامنے آ جاتے ہیں. یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں, یہ بنیادیں ہیں کہ کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ تو عزت افزائی ہے انسانوں کی کہ اللہ کسی کے ذریعے سے کسی کی سفارش کروائے گا, تو وہ الگ موضوع ہے. تو یہاں پر بنیادی بات کیا بتا دی کہ اللہ کا علم جو کچھ تمہارے آگے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, جو تمہارے پیچھے ہے اس سے بھی وہ واقف ہے, ہر چیز جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, کہا کہ ان کی تمہاری یعنی اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. یعنی اس کے علم کا احاطہ کرنا, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, کسی بھی حوالے سے یعنی ممکن ہی نہیں ہے. انسان کا کیا بس کی بات ہے, بس کیا ہے الا بما شاء, جو کچھ وہ کسی کو دینا چاہے علم وہ دے دیتا ہے, اتنا پتہ چل جاتا ہے. سے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں بتائیں, ان کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل گئی, انہوں نے ہمیں بتا دی. جنت, دوزخ, آخرت, یہ تمام چیزیں اللہ نے انہیں بتائیں, انہوں نے ہمیں بتائیں. اور بہت سی حقیقتیں ایسی کھولی گئی اور وہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتائیں. تو یہ اللہ کے دیے ہوئے علم کا کوئی حصہ ہے جو انسانوں کے پاس موجود ہے. تو فرمایا کہ کوئی اس میں سے احاطہ اس کا کرنا دور کی بات ہے, جو کچھ وہ دے بس تھوڑا سا وہ انسان کے علم میں آ سکتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. یہاں کرسی سے مراد کیا ہے؟ کرسی سے مراد اسی حوالے سے ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین کے اختیار کی بات ہے.
ویسے تو لوگوں نے یہ بات وسیع نے بعض نے کہا ہے کہ عرش اور کرسی بھی یہ اجسام ہیں اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے اور اس حوالے سے مختلف روایات بھی بیان کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ عرش اتنا بڑا جسم ہے کہ اگر یہ پوری زمین و آسمان اس کے مقابلے میں ایسے ایک بڑے وسیع میدان میں اگر ایک یعنی وہ کوئی انگوٹھی پڑی ہو تو وہ اتنا ہی حیثیت اس کی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال یہاں جو بات ہو رہی ہے بنیادی طور پر جو اس کا مضمون چلا آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایسے مراد کیا ہے، اللہ کی حاکمیت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی حکومت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ولا یعودہ حفظہما، ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، وہو العلی العظیم، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ تو یہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے اس مقام پر ہمارے سامنے رکھی ہیں، یعنی یہ اللہ کی صفات اس کے اندر بیان ہو گئی ہیں، اور یہ اس حیثیت سے کہ یہ کون ہے، وہ اللہ، وہ الہ جس کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ پیچھے سے جو مضمون چلا آ رہا ہے اس پر اگر ہم غور کریں کہ جہاں سے یہ آج جو ہم نے شروع کیا ہے، جہاں سے مضمون شروع ہوا ہے، اسی مقام سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ وہاں سے جہاد و قتال کی بات شروع ہو گئی ہے، وہاں سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی بات ہو رہی ہے، پھر اسی حوالے سے رسولوں کی بعثت کی بات ہوئی ہے، اہل ایمان کو بھی ابھارا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال بھی کرو، مال بھی خرچ کرو، یہ سب کچھ بھی کرو، پھر رسولوں کے بھیجنے یا ان کے بھیجنے کے بعد جو لوگوں کے اختلافات اس کی بات بھی کی گئی ہے، پھر اس سے پہلے والی آیت الکرسی سے پہلے والی آیت میں کہا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، مال بھی جو کچھ اللہ نے دیا ہے، مال بھی دیا ہے، جان بھی دی ہے، سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کس ہستی، دیکھو پہچانو کون اللہ تمہیں اس سب کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ تو اللہ کی معرفت جو ہے وہ انسان کو اللہ سے وابستہ ہونے میں مدد دیتی ہے، اور اس کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرتی ہے، اس کا احسان مند انسان کو بناتی ہے، اور اپنے محسن، اپنے منعم کے یعنی شکر کے جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور جتنی اللہ کی معرفت انسان کے اندر پیدا ہوگی اتنا اس کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ دین کیا ہے اب، یہ اس کے بعد بات ہو رہی ہے نا، مانتے ہو مانو، نہیں مانتے مت مانو، یہ ہے اللہ یہ دین، یہی ہے نا اللہ کو ہی پہچاننا، پھر اللہ کی باتیں ماننا اس کے بعد کی بات ہے، پہلا تو اللہ ہی کو پہچاننا۔ اب کسی کا دل چاہے مانے، کسی کا دل نہ چاہے نہ مانے، اللہ کا کیا بگڑتا، یعنی وہ تو ایسی ہستی ہے جو سب سے بے نیاز ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اور یہ آیت بھی اس اعتبار سے بڑی یعنی گویا کہیے کہ اہمیت کی حامل ہے کہ لوگوں نے اس سے بھی بڑے دوسرے مطالب جو اس کے مفہوم اس کا مقصد نہیں ہے وہ بھی نکال لی ہیں، یعنی مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں صاحب یہ مجھ پر تو آپ کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا، اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو فی الدین کیا ہے، یہ دین قبول کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں، فی الدین دین کے معاملے میں کیا ہے، دین قبول کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، کوئی یہودی رہنا چاہتا ہے رہے، کوئی ہندو رہنا چاہتا ہے رہے، کوئی زبردستی کام نہیں ہوگا۔ حالانکہ اسلام کے اندر جہاد و قتال کے مرحلے بھی ہیں، تو جہاد و قتال کے مرحلے کس کے لیے ہیں، وہ لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے، وہ دفع شر کے لیے ہیں، وہ فساد کے خاتمے کے لیے ہیں، یعنی وہ تو فتنے و فساد کے خاتمے کے لیے، لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے، ورنہ ذمی بنا کر نہ رکھا جاتا۔ ذمی کا کہا ہے نا، اگر کوئی شخص جو ہے مسلمانوں کے پناہ میں آ جائے، وہ تو جو اس سے جزیہ لیا جاتا ہے وہ تو اس بات کا معاوضہ ہے کہ اب اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، اس کا سارا انتظام اہتمام سب ہم کریں گے۔ آپ دیکھیں ملک جو ہمارے آزاد ملک ہے نا، ہم تو آزاد شہری ہیں، کتنا ٹیکس لیتے ہیں انسانوں سے، رہنے والوں سے، کس بنیاد پر، گڈ گورننس، جس کا کہیں وجود نہیں ہے، جس کا کہیں وجود نہیں ہے اس کے نام پر آپ سے، یعنی یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ جس درجے میں اگر مال کی نوعیت پر ہے نا کتنا، یعنی یہاں اتنا اس حد تک لے لیتے ہیں کہ ظالمانہ ٹیکس وہ بن جاتے ہیں، اور جو براہ راست نہیں بالواسطہ لیے جا رہے ہیں کہ آپ اگر ایک صابن کی ٹکیا بھی خریدتے ہیں تو اس کو اوپر ٹیکس ادا کرتے ہیں، یعنی اگر آٹا ہر چیز پر، یہ سارا ظلم ہے یہ، تو یہ کیا اس بنیاد پر آپ کے لیے انتظام ہو رہا ہے۔ اور اسلام جو جزیہ مقرر کرتا ہے معمولی سا، اور وہ بھی ان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اور ان کے لیے تمام سہولتیں فراہم کرتے ہوئے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے، اور پھر ان کے بھی مفلوق الحال لوگوں کے لیے وہ بھی ختم کرتے ہوئے، وہ تو ایک علامت ہے گویا گئی ہے کہ ان کے لیے کہ وہ اس پر سوچیں، غور کریں، اگر وہ چاہیں تو عزت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں، اسلام کے دائرے میں آ جائیں، تو غرض یہ تو ایک علامت ہے۔ تو مقصد یہ کہ وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے، ورنہ بغیر کسی کو رہنے ہی نہیں دیا جاتا، جو بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، ان کے دائرے میں آ گیا، زبردستی مسلمان، تو کہا ایسا نہیں ہے معاملہ۔
تو یہ دین قبول کرنے کے معاملے میں ہے. باقی رہا دین پر عمل، تو اسلام جب ایک ریاست کی حیثیت اختیار کرتا ہے تو پھر اس ریاست کے تحت جو اسلام کا نظام ہے اس نظام کی پابندی کرواتا ہے. جو نظام بنتا ہے اس نظام کے تحت جو چیزیں ہوں گی اسی کی بات ہوگی، اور جو چیزیں اس کے اندر نہیں، یعنی جس میں اللہ نے خود ہی رعایت دے رکھی ہے، چھوڑ رکھا ہے، اس کے دائرے میں اس طرح سے عملاً نہیں آتی، بلکہ اللہ اور بندے کا معاملہ رہتا ہے، اس میں چھوڑ رکھا ہے، کوئی پابندی نہیں ہوگی اس کے اندر. کسی گھر میں جھانکا نہیں جائے گا، کسی کو اس طریقے سے پکڑا نہیں جائے گا، بلکہ جب منظر پر آئیں گی چیزیں واضح ہوں گی تو سزا بھی نافذ ہوگی. اگر کوئی معاملہ اس طریقے سے ہوگا جیسے ایک آدمی مال رکھتا ہے، زکوٰۃ اس سے زبردستی وصول کر لی جائے گی اگر وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہے گا، اس لیے کہ اسلام کے نظام کے اندر ہے، مسلمان ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا اسے. تو اس معاملے میں تو ایسے ہی تمام قوانین کا اطلاق ہوگا اس کے اوپر اگر وہ اس کی زد میں آ جائے، تو اچھے برے دونوں معاملات کے اندر ہی بات ہوگی. تو ایسا نہیں کہ وہ شخص اسلام قبول کر لے اور پھر اسلامی ریاست میں یہ کہے صاحب میری مرضی، اللہ نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، اس کا کوئی اطلاق نہیں ہے. ایسے ایک بیٹا اپنے باپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کا مجھ پر کوئی وہ نہیں ہے، آپ مجھے نماز کا حکم نہیں دیں، آپ مجھے کام کے لیے نہ کہیں دین کے، آپ مجھے کوئی اچھے کام کے لیے نصیحت نہ، میری مرضی. تو ایک حد تک تو اپنی جگہ پر مرضی کی بات ہوگی، بالغ ہو گیا، اب ذمہ داری اس کی اپنی ہے، مگر جس معاملے میں وہ آپ سے تعاون چاہتا ہے تو اس میں اچھے کام میں تعاون ہوگا، باقی میں نہیں ہوگا. اور جہاں پر اپنے اختیار سے روکا جائے گا وہ اختیار بھی جس حد تک حکمت کے ساتھ استعمال کیا جائے گا. قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات اپنی جگہ کہ زور زبردستی نہیں ہے، مگر کیا کام کیا اللہ نے؟ صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. تبین الرشد من الغی، رشد اور غی یعنی یہ جو ہے رشد کیا ہے؟ ہدایت، اور غی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی برائی ہے، بدی ہے. تو اچھے اور برے خیالات چھانٹ کر الگ کر دیے گئے ہیں. یہ ہم نے کام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے فجور اور تقوی الہام کر دیا، اب انتخاب تمہارا ہے. یعنی دونوں چیزیں بتا دی گئی، یہ اندھیرا یہ اجالا، اب جدھر جاؤ تمہارا دل چاہے، اندھیرے میں جانا ہے اندھیرے میں جاؤ، اجالے میں آنا ہے اجالے میں آؤ، مرضی تمہاری. تو اس لیے یہ بات واضح کر دی. اب فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اب جس نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب یہاں کیا آ گیا؟ یہ طاغوت کیا ہے؟ یہ اللہ کے مقابلے میں آیا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. یہ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہونے والوں کی مثال ہے جو اللہ نے یہاں بیان کی ہے. یعنی ایسی ہستی جس کا تعارف ابھی ہم نے پڑھا آیت الکرسی کے اندر، جس نے اس کو تھام لیا تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ جس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں چلا گیا، جو اس سے وابستہ ہو گیا، تو اس کا پھر کیا طاقت ہے، اس کی پھر کیا اس کی حیثیت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کچھ ایسے مدعی آئیں گے سامنے، کچھ ایسے مدعی باطل، ایسے معبود آئیں گے سامنے اٹھ کر جھوٹے، جو اللہ کے مقابلے میں لوگوں سے اپنی بندگی کرانا چاہیں گے. تو یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت بنیادی طور پر وہی شخص ہو یا ادارہ فرد، کوئی بھی ہستی ہو، اس کا معاملہ یہ ہو کہ جو بندگی کی حدود سے تجاوز کر جائے، بندگی کی حدود سے تجاوز کر جائے. اور تجاوز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خود ہی وہ کیا کہیے کہ اپنے آپ کو الہ کے منصب پر لے جائے، یعنی لوگوں سے اپنی بندگی کرانے کا مدعی بن جائے، یعنی بندگی کی حدود سے تجاوز کر کے اور خدائی کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے. تو یہ کیا ہے؟ یہ طاغوت ہے. اس کا مطلب طاغوت ہے. طاغوت طغیان سے ہے. طغیان کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں طغیانی. طغیانی یعنی جب دریا میں طغیانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دریا اپنی حدوں کو توڑ کر باہر نکل جاتا ہے. طغیانی سیلاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ دریا میں طغیانی آ گئی. طغیانی یعنی سیلاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دریا اپنی حدوں کناروں سے باہر نکل کر اور پھیل جاتا ہے. یہ اس کا معاملہ ہوتا ہے. اور جب تک وہ اندر رہتا ہے تو ٹھیک رہتا ہے. تو ایسے انسان کی حدیں ہیں، یعنی وہ کون سی؟ بندگی کی حدیں ہیں. اسے اس کے اندر رہنا چاہیے. جب ہی اس سے نکل کے باہر آتا ہے اور خود خدا بننے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو یہ طاغوت کہلاتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے بندوں کو اپنا مطیع بنانا چاہیں، اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنا نظام لوگوں پر مسلط کرنا چاہیں، مستقل بالذات یعنی اللہ کی اطاعت کے تحت نہیں، مستقل بالذات اپنی اطاعت کا مطالبہ لوگوں سے کریں، یہ سب طاغوت ہیں. یہ سب طاغوت، ان کا انکار کرنا
یعنی مستقل بذات کسی کی اطاعت نہیں، اللہ کی اطاعت کے تحت اطاعت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، والدین ہوں، چاہے استاد ہوں، چاہے وہ حکمران ہوں، یعنی کوئی بھی ہو، دنیا کا فرد کوئی بھی انسان ہو، جو اللہ کی اطاعت کے تحت سب کی اطاعت ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ خالق کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جو ہے جائز نہیں، سی گنجائش نہیں، تو یہ بات واضح کر دی ہے۔ تو طاغوت کو اس لیے سمجھنا زیادہ ضروری ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو کہا نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انکار ہے پہلے۔ اب اگر کوئی کہ اللہ کو تو مانتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہی مان لیتا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی یہ شرک ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اللہ کے حق حکمرانی کو کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ گویا طاغوت کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات اسی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو اس حوالے سے طاغوت کو پہچاننا اور اس سے گریز کرنا، انکار کرنا، اس کے اس حق کو تسلیم نہ کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور پھر بتا دیا کہ اللہ سے وابستہ ہو جانے کے بعد پھر کوئی غم نہیں ہے، پھر کوئی خوف نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، شرط یہ کہ وابستہ رہے۔ ہوتا کیا، ہم نے اللہ کو مانا تو ہے، وابستہ نہیں ہے اس طرح جیسے ہونا چاہیے۔ اللہ سے وابستگی کی بات کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کے ذریعے سے، اللہ کے قرآن کے ذریعے سے اللہ سے وابستہ ہوتا ہے انسان۔ کیسے؟ زبان سے نہیں ہوتا، خالی زبان سے اب اللہ سے وابستہ ہیں ہم، یعنی جو چیز اللہ سے جوڑنے والی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اللہ سے جوڑنے والی، اللہ کے احکامات اللہ سے جوڑنے والے، یہ ہے اللہ سے جوڑنے والا۔ پھر ایک اور بات بتائی کہ اللہ سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، ان کا حامی و مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ یہ کون سی تاریکیاں ہیں؟ جہالت کی تاریکیاں ہیں، یہ گمراہی کی تاریکیاں ہیں، یہ لا علمی کی تاریکیاں ہیں، اللہ ان سے نکال کر اور علم کی روشنی میں لاتا ہے، ہدایت کی روشنی کے اندر لے کر آتا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کیا، کافر ہوئے، اولیاءہم الطاغوت، اب ان کے ولی کون ہے؟ ان کے حامی و مددگار سرپرست کون ہے؟ طاغوت ہیں، وہ طاغوت کی طرف گئے، اللہ کا انکار کیا، طاغوت کی طرف چلے گئے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ طاغوت کا کام کیا ہے؟ انسان کو علم سے گمراہی کی طرف، یعنی ہدایت سے گمراہی کی طرف، علم سے جہالت کی طرف ادھر لے کے جاتا ہے۔ اصل علم کون سا؟ وحی کا علم ہے، اور جو طاغوت کی طرف جاتا ہے وحی کے علم سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات واضح طور پر بتاتے ہیں کہ یہ نتیجہ نکلتا ہے اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اب یہاں اللہ نے کچھ مثالیں دی ہمارے سامنے کہ جو اللہ سے وابستہ ہوتا ہے اللہ اس کی کیسی رہنمائی کرتا ہے، اور جو اللہ کے بجائے طاغوت کی طرف چلا جاتا ہے تو ہدایت سامنے آنے کے باوجود بھی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثال، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا؟ اس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا، جھگڑا اس بات پر تھا کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور کیا تھا معاملہ؟ اللہ نے ان آتاہ اللہ الملک، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نمرود کی بات ہو رہی ہے، نمرود کا معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو اس نے جواب دیا نمرود نے، زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکالنا۔ فبہت الذی کفر، یہ سن کر وہ منکر حق ششدر ہو گیا، یعنی یہ بات سن کر، یہ جو بات بیان کی گئی ہے، اب یہ مکالمہ ہے دو بندوں کے درمیان، ایک باغی ہے، ایک فرمانبردار ہے، ایک اللہ کا نبی رسول ہے اور دوسرا اس کا انکار کرنے والا ہے۔ اب وہ جو بات کہتا ہے، ایک دلیل دی نہیں مانی،